بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب قیامت کی تمام چھوٹی اور بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت آنا شروع ہو جائے گی۔ قیامت کی ابتدا نفخ سور سے ہوگی، جس کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتوں میں سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے کان اللہ تعالیٰ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق یہ جمعہ کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ اچانک مشرق و مغرب کے تمام لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی جائے گی۔ اس نامانوس آواز کی ہولناکی اور سختی کی وجہ سے لوگوں میں اضطراب اور بے چینی پھیلنی شروع ہو جائے گی۔ جب سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آدمی جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا۔ جیسے جیسے سورہ اسرافیل بلند ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے نظام کائنات درم برم ہونا شروع ہو جائے گا۔ زمین آندھی میں ہچکولے کھانے والی قندیل کی طرح زلزلوں کی زد میں آ جائے گی۔ پہاڑ گرد و غبار بن کر اڑنے لگیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، تمام زیرو مخلوق انسان جن اور فرشتے فنا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت بھی اپنی روح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے۔ ہر جاندار اور غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی، بس صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ذوالجلال والاکرام باقی رہ جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک پورا ہو جائے گا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالی اعلان فرمائیں گے، این الجبارون این المتکبرون لمن الملک اليوم۔ دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں؟ دنیا میں متکبر بننے والے کہاں ہیں؟ آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ طویل سناٹے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی خود ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں گے، للہ الواحد القہار۔ آج کے روز بادشاہت صرف اللہ واحد اور قہار کی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں، انا الملک این الجبارون المتکبرون۔ میں ہوں بادشاہ، کہاں ہیں دنیا کے جبار اور متکبر؟ ایک طویل مدت جس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے سکون اور سناٹے میں گزر جائے گی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئے سرے سے آسمان، زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے۔ نئی زمین میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، بلکہ وہ سفید، ہموار اور چٹیل میدان ہوگی جو اپنے رب کے نور سے خوب روشن ہوگی۔ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا اور اس پر گوشت پوست بھی چڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد جناب اسرافیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا اور تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا کہ تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوگے جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ سب سے پہلے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے اٹھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام، شہداء، صلحاء، فضلاء اور اہل ایمان اٹھیں گے، پھر فساق، فجار اور پھر کفار و مشرکین۔ قبروں سے کافر، مشرک، فاسق اور فاجر لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے۔ کوئی اندھا، کوئی بہرا، کوئی لنگڑا، کوئی چونٹی کی شکل میں اور کوئی سر کے بل اٹھے گا۔ کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور دہشت کی کیفیت میں مبتلا ہوں گے۔
आंखें पत्थराई होंगी, दिल कांप रहे होंगे, कलेजे मुंह को आए होंगे। कोई गमगुसार और मददगार नहीं होगा, ना ही कोई किसी दूसरे की तरफ देखने या ध्यान देने वाला होगा। अहले ईमान भी अपने अपने ईमान और अमाल के मुताबिक कब्रों से उठेंगे। शहीद अपनी शहादत के ताजा बहते हुए खून के साथ उठेगा। हालत एहराम में फौत होने वाला हाजी तलबिया पुकारते हुए उठेगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अहले ईमान के लिए दोबारा जिंदगी खिलाफ तवक्को नहीं होगी, लिहाजा उन पर खौफ और दहशत की वो कैफियत तारी नहीं होगी जो कुफ्फार और मुशरिकीन पर होगी। कब्रों से उठते ही हर इंसान पर दो फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाएंगे जो उसे मैदान हशर में पहुंचा देंगे। याद रहे कि मुल्क शाम का इलाका मैदान हशर होगा। लोगों को अपनी अपनी कब्रों से उठकर वहीं पहुंचना होगा। कुफ्फार में से जो लोग अपनी कब्रों से अंधे उठेंगे वो ठोकरें खाते गिरते पड़ते वहां पहुंचेंगे। जो लोग चूंटियों के जिस्म में उठेंगे वो लोगों के पांव तले रोंदे और कुचले जा रहे होंगे, और जो लोग सर के बल उठेंगे वो इंतहाई जिल्लत और रुसवाई के साथ ये सफर तय करेंगे। बाज काफिरों को आग हांक कर मैदान हशर में ले जाएगी। काफिर जहां कहीं थक हार कर रुकेंगे आग भी रुक जाएगी, और जहां चलेंगे आग भी उनके साथ चलना शुरू कर देगी। अहले ईमान भी अपने अपने अकायद और आमाल के मुताबिक मैदान हशर में पहुंचेंगे। बाज लोग पैदल पहुंचेंगे, बाज लोग ऊंटों पर सवार होंगे। किसी ऊंट पर एक, किसी ऊंट पर दो, किसी पर चार, हत्ता के 10-10 आदमी भी एक ऊंट पर सवार होंगे। सारी मखलूक चुपचाप दम सादे एक ही सिमत रवां दवा होगी। किसी को ऊंची सांस लेने की भी मजाल नहीं होगी। हर आदमी को एहसास होगा कि आज इम्तिहान जिंदगी का नतीजा निकलने वाला है। जब सारी मखलूक मैदान हशर में पहुंच जाएगी तो ऐलान किया जाएगा, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों आज के रोज तुम नेक लोगों से अलग हो जाओ। सब लोग अलग अलग गिरोहों में तकसीम कर दिए जाएंगे। सूरज की परस्तिश करने वालों का गिरोह, सितारों की परस्तिश करने वालों का गिरोह, आग की परस्तिश करने वालों का गिरोह, बुतों की परस्तिश करने वालों का गिरोह, कब्रों की परस्तिश करने वालों का गिरोह, मुनाफिकों का गिरोह, मुर्तदों का गिरोह एक तरफ, और दूसरी तरफ ईमानदारों को उनके अकायद और अमाल के मुताबिक अलग अलग गिरोहों में तकसीम किया जाएगा। मैदान हशर में लोग नंगे पांव और नंगे बदन होंगे। सूरज 1 मील के फासले पर आग बरसा रहा होगा। जमीन दहक रही होगी। जिस्म सूरज की आग में जल रहे होंगे। जमीन पर पांव रखने मुश्किल होंगे। दूर दूर तक कहीं साया नजर नहीं आएगा। लोग अपने अपने अकायद और आमाल के मुताबिक पसीने में शराबूर होंगे। किसी को टखनों तक, किसी को पिंडली तक, किसी को घुटनों तक, किसी को जानुओं तक, किसी को कमर तक पसीना आया होगा। कोई सीना और गर्दन तक पसीने में डूबा होगा। कुफ्फार और मुशरिकीन को मुंह में पसीने की लगाम आई होगी और बाज पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे। भूख और प्यास की शिद्दत से लोगों का बुरा हाल होगा। भूख, प्यास और शदीद गर्मी की हालत में लोग 50,000 साल तक खड़े रहेंगे और तंग आकर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, या अल्लाह हमें इस मुसीबत से निजात दिला, खा जहन्नुम में भेज दे। याद रहे आज सूरज का हमारी जमीन से फासला 9 करोड़ 30 लाख मील है। इसके बावजूद जून और जुलाई में जमीन इस कदर गर्म हो जाती है कि 1 मिनट के लिए इस पर नंगे पांव खड़े होना नामुमकिन होता है। गौर फरमाइए उस रोज क्या हाल होगा जिस रोज जमीन का दर्जा हरारत आज के मुकाबले में 9 करोड़ दर्जे ज्यादा होगा। लाचार होकर लोग हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से बनाया और अपनी रूह फूंकी, फरिश्तों से सजदा करवाया, जन्नत में जगह दी। आज हमारे लिए सिफारिश कर दें कि अल्लाह ताला हिसाब किताब शुरू करके हमें हशर की तकलीफ से निजात दे दे।
حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام فرمائیں گے آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ مجھ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا، تم لوگ نوح کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنا مدعا بیان کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں نہیں تھا اور نہ اس کے بعد آئے گا۔ میں نے دنیا میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئی۔ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا، تم لوگ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ سفارش کریں گے۔ لوگ اللہ کے پیغمبر جد رسول حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حضور سفارش کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات فرمائیں گے جو حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہی تھی۔ آج میرا رب اس قدر ناراض ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض نہیں ہوا، نہ اس کے بعد ہوگا۔ میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے جس کی وجہ سے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، کہیں اللہ تعالیٰ باز پرس نہ کریں، لہٰذا تم لوگ موسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پر آپ کو فضیلت دی، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، آپ اپنے رب کے حضور سفارش کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فرمائیں گے آج تو میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا اور نہ بعد میں ہوگا۔ میں نے دنیا میں ایک آدمی کو قتل کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا، تم لوگ عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا فرمان ہے کہ اللہ کی روح ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کر دیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ تم لوگ محمد ابن عبداللہ علیہ تحیت و ثنا کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ لوگ سید الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المسلمین کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، اپنے رب کے حضور سفارش کر دیجئے کہ وہ ہمارے حساب کتاب کا آغاز فرمائے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے ہاں آج کے روز سفارش کے لائق میں ہی ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام مقام محمود پر پہنچا دیا جائے گا جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدہ میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہوگا تو خالق کائنات ارشاد فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ اور سوال کرو دیے جاؤ گے، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود سے میدان حشر میں واپس تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حق تعالی فرشتوں کی میت میں میدان حشر میں نزول اجلال فرمائیں گے۔ فرشتے زمین کے دور و نزدیک کناروں پر صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ 8 فرشتوں نے اللہ تعالی کا عرش تھام رکھا ہوگا۔ عدالت الہی قائم ہو جائے گی۔ ملائکہ، انبیاء، اولیاء اور صلحاء کو بطور گواہ طلب کر لیا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگوں میں ان کے نامہ اعمال تقسیم کر دیں۔ اہل ایمان کو سامنے سے اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور کفار و مشرکین کو پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔
नामा अमाल पर नजर डालते ही हर आदमी के सामने उसकी सारी जिंदगी पेश हो जाएगी। भूले बिसरे माजी की सारी यादें ताजा हो जाएंगी। अहले ईमान के रोशन चेहरे कुछ और भी रोशन और तरोताजा हो जाएंगे और वो खुशी खुशी दूसरों को अपना अमालनामा दिखाएंगे और कहेंगे, हा उमुक़रऊ किताबिया, लोगो आओ मेरा नामा अमाल पढ़ो। कुफार और मुशरिकीन के चेहरों की स्याही में और भी कुछ इजाफा हो जाएगा। जिल्लत उनके चेहरों पर छा जाएगी। हसरत व निदामत से वो अपने हाथों को चबाएंगे और कहेंगे, काश मैं अपना नामा अमाल न देखता। या लैतनी लम ऊत किताबिया, मैं अपना नामा अमाल न देखता, मुझे अपना नामा अमाल न दिया जाता। वलम अदरी मा हिसाबिया, और काश मैं ना जानता कि मेरा हिसाब क्या है। कुफ्फार मुशरिकीन बार बार अपने नामा अमाल को देखेंगे और ताज्जुब से कहेंगे कि ये कैसा अजीब व गरीब नामा अमाल है जिसमें हर छोटा बड़ा अमल लिखा हुआ मौजूद है। या वैलता माली हादल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, हाय हमारी कमबख्ती, ये नामा अमाल कैसा है, कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा अमल ऐसा नहीं जो इसमें शामिल ना हो। अमाल नामों की तकसीम के बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस से चाहेंगे बगैर किसी तर्जुमान के बराह रास्त सवाल करेंगे। सबसे पहले मुशरिकों से पूछा जाएगा कि उन्होंने शिर्क क्यों किया। मुशरिक इनकार कर देंगे और अल्लाह ताला की कसम खाकर कहेंगे, हमने तो कभी शिर्क नहीं किया। वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, अल्लाह ताला किरामन कातिबीन को गवाही के लिए बुलाएंगे। वो मुशरिकों के शिर्क की गवाही देंगे, लेकिन मुशरिक फिर इनकार कर देंगे। शिर्क से भरपूर किरामन कातिबीन का तैयार किया हुआ नामा अमाल उनके सामने रख दिया जाएगा। मुशरिक उससे भी इनकार कर देंगे। फिर उस दौर के अंबिया, उलमा और औलिया को गवाही के लिए बुलाया जाएगा, तो वो उनके शिर्क की गवाही देंगे, लेकिन मुशरिक उससे भी इनकार कर देंगे। फिर कब्र या मिज़ार की वो जगह जहां शिर्क किया जाता था गवाही के लिए लाई जाएगी। वो भी मुशरिकों के शिर्क की गवाही देगी, लेकिन मुशरिक उसका भी इनकार कर देंगे और अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कहेंगे, या अल्लाह, क्या तूने अपने बंदों को जुल्म से पनाह नहीं दी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, हाँ मैंने अपने बंदों को जुल्म से पनाह दी है। मुशरिक कहेंगे, आज हम अपनी जात के अलावा किसी दूसरे की गवाही को तस्लीम नहीं करेंगे। अल्लाह ताला उनकी जबानों पर मोहर लगा देंगे और उनके आज़ा को बोलने का हुक्म देंगे। तब मुशरिकों के आज़ा गवाही देंगे कि हाँ वाकई ये शिर्क करते थे, और यूं उन पर जहन्नुम वाजिब हो जाएगी। मुशरिक अपने आज़ा को लान तान करेंगे कि हम तो तुम्हें जहन्नुम से बचाने की कोशिश कर रहे थे। जवाब में आज़ा कहेंगे, जिस अल्लाह ने तुम्हें कुव्वत गोयाई अता फरमाई है उसने हमें बोलने का हुक्म दिया था, हम कैसे इनकार कर सकते थे। एक मुनाफिक से अल्लाह ताला सवाल करेंगे, क्या मैंने तुझे दुनिया में इज्जत, हुकूमत, अहलो अयाल और मालो दौलत नहीं दिया था। वो अर्ज करेगा, क्यों नहीं या अल्लाह, सब कुछ दिया था। अल्लाह ताला दूसरा सवाल पूछेंगे, क्या तुझे यकीन था कि कयामत आएगी और अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही होगी। मुनाफिक कहेगा, हाँ या रब, मुझे यकीन था, मैंने तेरा कलमा पढ़ा, तेरी किताब पर ईमान लाया, तेरे रसूल पर ईमान लाया, नमाज पढ़ी, रोजे रखे, ज़कात दी। मुनाफिक अपनी तारीफें करने में पूरा जोर बयान सर्फ कर देगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, अच्छा जरा ठहरो, हम कुछ और गवाह लाते हैं। मुनाफिक अपने दिल में सोचेगा कि मैं तो मुसलमानों के साथ मिलकर नमाज रोजा करता रहा, आज मेरे खिलाफ गवाही कौन देगा। अल्लाह ताला उसके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उसकी रान को बोलने का हुक्म देंगे। चुनाचे उसकी रान, उसके बदन का गोश्त, उसके बदन की हड्डियां और उसके जिस्म का रुआं रुआं उसके निफाक की गवाही देगा कि एक तरफ तो ये नमाज रोजा करता रहा और दूसरी तरफ कुफ्फार से दोस्ती पर नाजा था और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता रहा, मुसलमानों को धोखा देता रहा और उनसे गद्दारी करता रहा। अल्लाह ताला उस पर सख्त गज़बनाक होंगे और उस पर जहन्नुम वाजिब हो जाएगी। अहले ईमान से सवाल जवाब का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होगा।
ایک مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب بلا کر اس پر اپنا دامن رحمت ڈال دیں گے اور سوال کریں گے تو نے فلاں گناہ کیا تھا، تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ مومن عرض کرے گا ہاں یا اللہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کے بارے میں سوال کریں گے اور وہ اقرار کرتا چلا جائے گا اور سوچے گا کہ اب تو وہ ضرور ہلاک ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا ہوا تھا اور آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں، اور اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ افراد کے علاوہ انبیاء اور رسل کی تکذیب کرنے والی اقوام سے بھی سوال و جواب ہوں گے۔ قوم نوح سے سوال ہوگا تم نے پیغمبر کی تکذیب کیوں کی؟ اور وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی دعوت کا انکار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے نوح اپنے حق میں گواہی لاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے میری گواہی امت محمدیہ ہے۔ چنانچہ امت محمدیہ کے علماء، اولیاء اور صلحاء حاضر کیے جائیں گے اور وہ گواہی دیں گے کہ ہاں نوح پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے اور انہوں نے 950 سال تک حق رسالت ادا کیا۔ قوم نوح کہے گی تم تو ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، تم یہ گواہی کیسے دے رہے ہو؟ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لایا جائے گا اور وہ اپنی امت کی صداقت کی گواہی دیں گے کہ میری امت نے قرآن مجید کی روح سے بالکل سچی گواہی دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس گواہی کے بعد قوم نوح لاجواب ہو جائے گی اور مجرم قرار پا کر جہنم میں ڈال دی جائے گی۔ ایسا ہی معاملہ قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط اور دوسرے انبیاء کی اقوام کے ساتھ ہوگا۔ جرم ثابت ہونے کے بعد کافر بارگاہ الہی میں درخواست کریں گے اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھ اور سن لیا، بس ایک دفعہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم ضرور نیک عمل کریں گے۔ ارشاد ہوگا یہ ممکن نہیں، اب تو تمہیں اپنے کرتوتوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزہ چکھنا ہوگا۔ کفار دوسری درخواست یہ کریں گے یا اللہ ہماری گمراہی کے ذمہ دار ہمارے پیشوا اور لیڈر ہیں، انہیں ہماری نسبت دوہرا عذاب دیا جائے۔ ارشاد ہوگا تمہارا یہ عذر بھی قابل سماعت نہیں، گمراہ ہونے والوں کو گمراہ ہونے کا عذاب دیا جائے گا اور گمراہ کرنے والوں کو گمراہ کرنے کا عذاب دیا جائے گا۔ اپنی اپنی جگہ تم دونوں ہی مجرم ہو، دونوں کو اپنے اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ حشر میں اس قسم کے سوال و جواب کے علاوہ دیگر اعمال کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ حقوق اللہ میں سے نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ جو آدمی نماز کے حساب میں کامیاب رہا انشاءاللہ باقی اعمال میں بھی کامیاب رہے گا، اور جو نماز کے حساب میں ناکام رہا وہ باقی اعمال میں بھی ناکام رہے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نماز جنت کی کنجی ہے۔ حقوق العباد میں سے سب سے پہلے قتل کا حساب لیا جائے گا، اس کے بعد دوسرے اعمال کا، مقتول کو قاتل سے، مظلوم کو ظالم سے، مجبور کو جابر سے، محکوم کو حاکم سے اس کا حق دلوایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بادشاہ ہوں اور حقوق دلوانے والا ہوں، آج کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جنتی کو اس کا حق نہ دلوا دوں، اور کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جہنمی کو اس کا حق نہ دلوا دوں۔ چھوٹے سے چھوٹے ظلم اور معمولی سے معمولی زیادتی کا حق بھی اللہ تعالیٰ حقدار کو دلوا کر چھوڑیں گے۔ اگر کسی نے پیلو کی ٹہنی کے برابر کسی کا حق غصب کیا ہوگا یا کسی کی بے عزتی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دلوائیں گے۔ اگر کسی نے کسی جانور پر ظلم کیا اور زیادتی کی ہوگی تو اس جانور کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ لے کے چھوڑیں گے۔ حتیٰ کہ اگر کسی جانور نے کسی جانور پر ظلم کیا ہوگا تو ان جانوروں کو بھی ایک دوسرے سے حقوق دلوانے کے لیے زندہ کیا جائے گا اور مظلوم جانور کو ظالم جانور سے بدلہ دلوایا جائے گا، اس کے بعد انہیں دوبارہ مرنے کا حکم دیا جائے گا۔ بدلہ یا حقوق کی ادائیگی نیکیوں کے ساتھ ہوگی۔ ظالم نے مظلوم پر جتنا ظلم کیا ہوگا اس کے برابر اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دی جائیں گی۔ اگر ظالم کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔
حقوق لینے اور دینے کے بعد تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور اتمام حجت کے لیے میزان قائم کیا جائے گا۔ میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب قرار پائیں گے اور جنت میں جائیں گے، اور جن کی برائیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ بعض لوگوں کے میزان میں ایک نیکی کی زیادتی یا ایک نیکی کی کمی ان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دے گی، اور کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کے اعمال تلنے پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاں ابن فلاں کامیاب ہوا یا فلاں ابن فلاں ناکام ہوا۔ لوگوں کے نامہ اعمال کا وزن ان کے ایمان اور عقیدہ کے مطابق ہوگا۔ کفار، مشرکین، مرتدین اور منافقین کے ڈھیروں نیک اعمال کا وزن ذرہ برابر نہیں ہوگا، جبکہ ایک مومن آدمی کے نامہ اعمال میں 99 گناہوں سے بھرے ہوئے رجسٹر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوالوں کے جواب میں وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے اعمال میزان میں تولے جائیں، نیکیوں کے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ رکھ دیا جائے گا جس پر کلمہ توحید لکھا ہوگا۔ وہی کلمہ توحید اس کے گناہوں سے بھرے 99 رجسٹروں پر بھاری ہو جائے گا اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ میزان ان 3 جگہوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا، نہ اس کی مدد کرے گا، نہ اس کے کام آئے گا۔ اگر کسی آدمی کی ایک نیکی میزان میں کم ہو گئی تو سارے میدان حشر میں کوئی بھی اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کوئی دوست، نہ کوئی پیر و مرشد، نہ کوئی رشتہ دار، بلکہ سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ سب سے آخری اور مشکل ترین مرحلہ صراط کا ہوگا۔ ہر آدمی کو پل صراط سے ہی گزر کر جنت میں جانا ہوگا۔ پل صراط بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور لوگوں کو اس سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ گزرنے سے پہلے پورے میدان حشر میں ہر طرف مکمل تاریکی اور اندھیرا چھا جائے گا۔ ہر آدمی کو اس کے عقیدہ اور اعمال کے مطابق صراط سے گزرنے کے لیے نور دیا جائے گا۔ اہل ایمان کو 2 نور کی مشلیں دی جائیں گی، بعض کو ایک مشل دی جائے گی، بعض لوگوں کو ٹمٹماتے چراغ کی روشنی دی جائے گی، حتیٰ کہ سب سے کم درجہ اس شخص کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے پر روشنی ہوگی۔ اہل ایمان پل صراط سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور آخر دم تک قائم رہے، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بعض اہل ایمان بجلی کی تیزی کے ساتھ پل صراط عبور کریں گے، بعض ہوا کی تیزی کے ساتھ، بعض تیز رو گھوڑوں کی رفتار سے اور بعض اونٹوں کی رفتار سے عبور کریں گے۔ بعض لوگ دوڑتے ہوئے، بعض لوگ عام چال سے اور بعض سست رو ہوں گے، بعض گرتے پڑتے، ٹھوکریں کھاتے اور زخمی ہوتے عبور کریں گے۔ پل صراط کے دونوں طرف خودکار کنڈے یعنی ہکس لگے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بعض لوگوں کے چلنے میں صرف رکاوٹ ڈالیں گے، بعض لوگوں کو پل کے اوپر ہی بار بار گراتے رہیں گے، بعض لوگوں کو صرف زخمی کریں گے اور بعض کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ کچھ لوگ چند قدم ہی چلیں گے تو انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا، بعض لوگ کچھ فاصلہ طے کر لیں گے تو جہنم میں گرا دیے جائیں گے، بعض لوگ نصف فاصلہ طے کرنے کے بعد گرائے جائیں گے، بعض صراط عبور کرنے کے قریب ہوں گے تو گرا دیے جائیں گے۔ انسان کے اعمال صالحہ صراط پر نہ صرف نور مہیا کریں گے بلکہ انسان کی حفاظت بھی کریں گے، اور کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور سواریوں کا کام دیں گے۔ صراط سے گزرنے کا منظر اس قدر ہولناک ہوگا کہ کسی کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی، صرف انبیاء کرام کی زبان سے یہ آواز سنائی دے گی، رب سلم رب سلم، یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں بچا لے۔ صراط سب سے پہلے رسول کریم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت عبور کرے گی، بعد میں دیگر انبیاء اور ان کی امتیں عبور کریں گی۔ صراط عبور کرنے کے بعد تمام اہل ایمان پل صراط کے آخری حصے میں روک لیے جائیں گے،
اور جن مسلمانوں کے درمیان کوئی غلط فہمی یا گلا شکوہ، غصہ یا ناراضگی ہوگی وہ دور کی جائے گی۔ جب سارے اہل ایمان مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازے پر تشریف لائیں گے۔ دروازہ کھلے گا، آپ اپنی امت سمیت جنت میں قدم رنجا فرمائیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ کو اپنی امت کی فکر لاحق ہوگی۔ آپ اپنی امت کا حال دریافت فرمائیں گے۔ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ بے شمار امتی جہنم میں ہیں تو آپ اللہ کے حضور سجدہ میں گر پڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے سفارش کی اجازت طلب کریں گے۔ طویل مدت سجدہ میں گزارنے کے بعد حکم ہوگا، اے محمد جاؤ، آپ کی امت میں سے جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کو لے کر اپنی امت کے برگزیدہ افراد کے ساتھ جہنم کے کنارے تک جائیں گے اور فرمائیں گے، اپنے اپنے اعزاء و اقارب اور اپنی اپنی جان پہچان کے افراد کی نشانی بتاؤ تاکہ فرشتے انہیں نکال لائیں۔ چنانچہ ایسے لوگ جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اہل جنت کا 1/4 ہوگی۔ آپ کی سفارش دیکھ کر دیگر انبیاء کرام بھی اپنی اپنی امتوں کی سفارش کریں گے۔ امت محمدیہ کے شہداء، علماء، اولیاء اور صلحاء کو بھی شفاعت کی اجازت دی جائے گی اور وہ بھی اپنے اپنے اعزاء و اقارب اور جان پہچان کے لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جہنم سے نکلوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں واپس پہنچ کر پھر امت کے بارے میں سوال کریں گے، اب میری امت میں سے کتنے آدمی جہنم میں باقی ہیں؟ آپ کو بتایا جائے گا کہ ابھی تو ہزارہ تعداد میں لوگ جہنم میں ہیں۔ آپ پھر سفارش کے لیے سجدہ میں گر پڑیں گے۔ اذن شفاعت ملے گا کہ آپ کی امت کے وہ افراد جن کے دل میں چونٹی یا رائی کے برابر ایمان ہے انہیں بھی نکال لاؤ۔ آپ حسب سابق امت کے علماء و اولیاء صلحاء کو ساتھ لے کر جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور رائی کے برابر ایمان والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ تب آپ کی امت اہل جنت کی 1/3 ہو جائے گی۔ آپ پھر استغفار فرمائیں گے، میری امت کے کتنے افراد ابھی جہنم میں ہیں؟ آپ کو بتایا جائے گا ابھی تو ہزاروں امتی جہنم میں ہیں۔ آپ اذن شفاعت کے لیے پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ آپ کو پھر اذن شفاعت ملے گا کہ چونٹی یا رائی سے کم درجہ کے ایمان والوں کو بھی جہنم سے نکال لاؤ۔ اذن شفاعت ملنے پر آپ پھر فرشتوں کی میت میں اپنی امت کے علماء، فضلاء اور اولیاء و صلحاء کے ساتھ جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور امت کے ان افراد کو بھی جہنم سے نکلوائیں گے جن کے دل میں رائی سے بھی کم درجہ کا ایمان ہوگا۔ تب آپ کی امت اہل جنت کی نصف تعداد کے برابر ہو جائے گی۔ چوتھی مرتبہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے لیے اذن شفاعت طلب کریں گے جنہوں نے ساری زندگی میں صرف ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میری عزت، عظمت، جلال اور کبریائی کی قسم، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اسے میں خود جہنم سے نکالوں گا۔ چنانچہ آخر میں اللہ تعالیٰ خود ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ جنتی لوگ اس آخری گروہ کو اتقاء الرحمن یعنی رحمان کے آزاد کردہ کہہ کر پکاریں گے۔ شفاعت کا سلسلہ جب مکمل ہو جائے گا اور تمام اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، تب اہل جنت میں اپنی اولادوں اور عزیز و اقارب سے ملنے کا تجسس پیدا ہوگا اور وہ ان کے ملنے اور انہیں دیکھنے کی خواہش کا اظہار کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے۔ چنانچہ تمام اہل جنت کے اہل و عیال کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اہل جنت کے جنت میں آباد ہو جانے کے بعد اور اہل جہنم کے جہنم میں پہنچنے کے بعد سب کو آواز دی جائے گی، اے اہل جنت جنت کے کنارے پر آ جاؤ، اے اہل جہنم جہنم کے کنارے پر آ جاؤ۔ دونوں فریق جب کناروں پر پہنچیں گے، ایک سفید مینڈا لایا جائے گا جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اے اہل جنت، اے اہل جہنم، بتاؤ یہ کون ہے؟ کہیں گے یا اللہ یہ موت ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مینڈے کو ذبح کرنے کا حکم دیں گے۔ مینڈے کو ذبح کرنے کے بعد اعلان کر دیا جائے گا، اے جنت والو، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے جہنم والو، تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر جنتی لوگ اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی لوگ خوشی سے مر جاتے۔ جہنمی یہ اعلان سن کر اس قدر مغموم ہوں گے کہ اگر غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی لوگ غم سے مر جاتے۔ آخرت کے شدید مصائب و آلام کے مقابلے میں دنیا کے مصائب و آلام نہ صرف عارضی بلکہ بہت ہی کم تر درجے کے ہیں۔ آخرت کی لازوال اور ابدی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں بالکل عارضی اور کم تر درجے کی ہیں۔ پس عقل مند لوگ وہی ہیں جو نہ تو دنیا کے مصائب و آلام سے گھبرا کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں پڑیں، اور نہ ہی دنیا کی رنگینیوں کے فریب میں مبتلا ہو کر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھیں، بلکہ دونوں حالتوں میں ان کی نگاہ آخرت کے آنے والے مراحل پر رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور جو موت کے بعد آنے والے وقت کے لیے اچھی طرح تیاری کرتا ہو، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ ناظرین، آخر میں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ نفخ اولا سے لے کر جنت یا جہنم میں داخل ہونے تک کے تمام واقعات اور مراحل کی ترتیب کا ٹھیک ٹھیک تعین کرنا بہت مشکل ہے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔